کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، معاف کر دو اس کا قانون، اس کی رحمت ہے، یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے، یہاں ایسے آ جائے گا، یہ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا ہے۔ اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں، اس کو ایک درجہ دکھائیں، کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، میری کانڈ سڑ گئی ہے، مجھے وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے کہ نہیں، کچھ نہیں مانگتا، مانگتا ہی بہت۔ جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے، تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا۔ جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے، رکتا تو ہے نہیں، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے، تیری کڑی کمی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا، نہیں بالکل نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے، پھر ایک اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں، اے دے دے، تیرے کو ان کا گھاٹا ہے، اور مانگے نہیں بالکل تیری عزت کی قسم۔ اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا، لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی، جو ہوں مانگیا تھا کہ نہیں واپس دے ٹکٹ نہ لگے، لہٰذا وہ چپ ہو جائے، مانگے گا۔ اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے، اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے، آدمی پیدل ہوتا ہے، چل کوئی سائیکل ہی دے دے، میں سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں، چلاواں تو صحیح۔ جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ صحیح، یا کوئی موٹر سائیکل دے دے، میں بھامے سزوکی ہوئے وہ تو دے دے۔ جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتے پہ کہتے یار کوئی موٹر ہی دے دے، بھامے سزوکی ہوئے۔ جب سزوکی آتی پھر آندہ یا اللہ ٹویوٹا دے دے، جب ٹویوٹا آتے یا اللہ لینڈ کروزر دے دے، مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا ہرس و حوث۔ اس لیے میرے نبی فرمایا قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے گی۔ جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں۔ اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں، کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو مجھے پیچھے ہی نہ ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، اب وہ بتانے لگا ہوں۔ اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا، آج کا نہیں، دنیا کے پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے، ٹھیک، اور پتہ نہیں آگے کب چلے گا، خیر ہن پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا، تو 10 گنا دے دوں۔ وہ اس کو یقین نہیں آئے گا، بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہاسا کیتی جانا میرے نال، ہاسا نہ کر۔ تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا، میں سچی مر، چل اب یہ داخل ہوگا، اور جب دروازہ کھولے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا، وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ، کچھ تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا، وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے، لائٹنگ۔ آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا، اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ، 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا۔ 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا۔ 40 سال لمبی کارپیٹنگ۔ نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی، اسٹیشن سے لے کر محل تک، تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نوابہ بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا۔ ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال، آگے 80,000 نوکر، میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم تو حضرت سکنے پہ گئے، وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ
بڑی دھلائی ہوئی جو میری تو ہم کیا پتا تیرے کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ گئی 80,000 نوکر کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں سب اللہ پر پوری کرے گا کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ پہنانا سب اللہ کے ذمہ ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے 130 فٹ 130 فٹ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے یہ بات شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے حضرت حوا سب سے حسین عورت وہ بھی 130 فٹ کی تھی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ تو قد ایڈا سارا ہے اور جنت کی حور 130 فٹ تم گئے 5.5 فٹ تو وہ جج پا کے پندے ہوتے اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ دا اندر گیا تو وہ جچی گم ہو جاؤنا اس اگر میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جو مغرور تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جائے پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000 ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے یہ کھائے گا پخانا نہیں پیے گا پیشاب نہیں کھائے گا لذت میں کمی نہیں پیے گا لذت میں کمی نہیں کھانے کا نظام الگ ہے پینے کا نظام الگ ہے کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں اپنی بیگم صاحب سے مل لیں جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تو میں دونوں بھی کھاوا ایسے کر کے تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی ایتھی رہ جائیں گی وہ دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ حور نو وے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہو وکھی جاندہ وکھی آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا ارے بی بی تو کون ہے کہ تیری بیگم ہوں اور کون تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئیں تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی اور یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی میرے بچوں اللہ رسول سے تعلق بنا محمدی بن جاؤ ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری قبر بھی تمہاری یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو کسی حال میں نہ چھوڑو میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی روزہ چھوٹ سکتا ہے مسافر ہے بیمار ہے حج چھوٹ سکتا ہے پیسہ کوئی نہیں زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے پیسہ کوئی نہیں نماز نہیں چھوڑ سکتی تو جتنے آپ بیٹھے ہو اساتذہ ہیں بچے پر بچے نماز نہ چھوڑنا میں ہاتھ جوڑتا ہوں نماز نہ چھوڑ